امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ہی فقہ کے تمام باب ترتیب پا گئے تھے۔ تاریخ کی کتب سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن افسوس ایک مدت ہوئی کہ وہ مجموعہ ضائع ہو گیا اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ امام رازی لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب باقی نہ رہی۔ امام رازی نے 606 ہجری میں انتقال کیا، اس لحاظ سے کم از کم 600 برس سے بھی زیادہ عرصہ بیت گیا کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں، لیکن دیکھا جائے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس دور کی ہزارہا کتابوں میں سے آج ایک بھی موجود نہیں۔ امام اوزاعی، ابن جریج، ابن عروبہ، حماد بن ابی معمر، ان کی کتب بھی عین اسی زمانے میں شائع ہوئی تھیں جب امام ابو حنیفہ کا فقہ مرتب ہوا تھا، لیکن ان کتابوں کا آج کوئی نام و نشان نہیں۔ تاہم امام ابو حنیفہ کی کتب کی گمشدگی کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا فقہ کا مجموعہ اگرچہ خوش اسلوب تھا، اسے بہترین انداز میں ترتیب دیا گیا تھا، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان مسائل کو اس قدر وضاحت اور تفصیل سے لکھا کہ اصل کتاب کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ رہی۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ کا فقہ آج امام ابو یوسف اور امام محمد کی تصانیف کی صورت میں موجود ہے۔ فقہ حنفی کے مسائل نہایت تیزی سے عجم کے تمام ملکوں میں پھیل گئے، البتہ عرب میں ان کا رواج نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں امام مالک اور مکہ معظمہ میں دیگر امام موجود تھے۔ تاہم عرب کے علاوہ عجم کے اکثر اسلامی ملکوں میں فقہ حنفی کا ہی طریقہ رائج ہوا۔ چند ملک ایسے بھی ہیں جن میں فقہ حنفی ختم ہو گیا، اس کی بھی خاص وجوہات تھیں۔ مثلا افریقہ میں سن 405 ہجری تک امام ابو حنیفہ کا طریقہ تمام طریقوں پر چھایا ہوا تھا، لیکن جب وہاں کا مستقل حکمران مار بن یادیس بنا تو اس نے سن 406 ہجری میں حکومت کے زور پر مالکی فقہ کو رواج دیا، جو آج تک قائم ہے۔ عباسی خلفاء کسی کے فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے، وہ خود کو فقیہ سمجھتے تھے۔ ان کے زوال کے بعد فقہ حنفی کو عروج حاصل ہوا۔ سلجوقی خاندان نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی۔ ان کی حکومت کے طول و عرض میں، یعنی کاشغر سے بیت المقدس تک اور قسطنطنیہ سے بلاد خر تک، فقہ حنفی ہی رائج تھا۔ محمود غزنوی کے نام سے پاک و ہند کا بچہ واقف ہے۔ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم تھے۔ خود انہوں نے فقہ پر ایک عمدہ کتاب لکھی، اس میں کم و بیش 60,000 مسائل تھے۔ نور الدین زنگی کے نام سے کون واقف نہیں، بہت نمایاں شخصیت ہیں۔ بیت المقدس کی جنگوں میں ان کا نام بہت مشہور ہے۔ صلاح الدین ایوبی انہی کے دربار میں شامل تھے۔ دنیا میں پہلا دارالحدیث انہوں نے ہی قائم کیا تھا۔ اگرچہ یہ شافعی اور مالکی فقہ کی عزت کرتے تھے، لیکن یہ خود اور ان کا خاندان مسلکن حنفی تھے۔ صلاح الدین خود شافعی تھے، لیکن ان کے خاندان میں بھی حنفی مذہب کے لوگ موجود تھے۔ ملک المعظم عیسیٰ بن ملک العادل ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا۔ علامہ ابن خلقان اس کے حالات میں لکھتے ہیں، وہ نہایت عالی ہمت، عالم فاضل، ہوش مند، دلیر اور بارو بادشاہ تھا۔ حد سے بڑھ کر حنفی فقہ پر عمل کرتا۔ ترکی سلاطین تقریباً 600 برس تک روم کے حکمران رہے۔ یہ فقہ حنفی کے مقلد تھے۔ خود ہمارے ملک کے حکمران آل تیمور یعنی مغل حکمران اسی فقہ کے پیروکار تھے۔ مطلب یہ کہ اس زمانے میں فقہ حنفی قانون کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ فقہ کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اس بات کو مثالوں سے سمجھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک لونڈیوں کی خرید و فروخت جاری تھی۔ آپ نے اسے بالکل روک دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ 1 دینار فی آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایران میں 6، 12، 48 دینار فی آدمی کے حساب سے مقرر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرماتے تو اس میں قرآن کریم کے حکم کے موافق اپنے عزیزوں کا حصہ لگاتے تھے، جبکہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی حصہ نہ لیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ہاشمیوں کو حصہ نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے پر کوئی خاص سزا مقرر نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 40 درے مقرر کیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 درے مقرر فرمائے۔ ان کے دور میں شراب نوشی کا رجحان زیادہ ہو چلا تھا۔ یہ تمام واقعات اور اس جیسے اور بھی بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ خلفائے راشدین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ کی صحبت میں رہ کر شریعت کے مزاج کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ ان کے لیے یہ تمیز کرنا آسان تھا کہ کون سے احکام شرعی حیثیت رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا
تم اپنے معاملات کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار فرمایا، آج اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔ اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے مسجد میں جانے کی اجازت عام طور پر نہیں دی تھی اور اسے لازمی قرار نہیں دیا تھا، ورنہ زمانے اور حالات کے بدلنے پر اس پر کیا اثر پڑ سکتا تھا۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر حضرت امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کو ہی دلیل بنایا اور مسائل خلفائے راشدین کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ترتیب دیے۔ امام ابو حنیفہ فقہ کی تدوین میں مصروف تھے کہ سن 132 ہجری میں ملک کے سیاسی حالات نے پلٹا کھایا۔ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، بنو عباس حکمران ہو گئے۔ اس خاندان کا پہلا حکمران ابو العباس صفاح تھا۔ اس نے 4 سال حکومت کی، سن 136 ہجری میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی منصور تخت پر بیٹھا۔ اس شخص نے ظلم و ستم کا بازار کچھ زیادہ ہی گرم کر دیا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سادات میں سے ایک صاحب محمد نفس زکیہ نے ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ جلد ہی ان کے گرد بے شمار لوگ جمع ہو گئے۔ علماء کرام نے محمد نفس زکیہ کے حق میں فتوے دے ڈالے۔ نفس زکیہ یوں تو بہت بہادر تھے، فنون جنگ کے ماہر تھے، لیکن تقدیر کے آگے ان کی بھی نہ چلی۔ سن 145 ہجری میں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے خلافت کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اس قدر زبردست تیاریوں سے منصور کے خلاف اٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے، کیونکہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی ان کی تائید کی۔ آپ نے ابراہیم کو ایک خط بھی لکھا، انہیں سامان جنگ میں مدد کے طور پر 4000 درہم بھی بھیجے۔ اس وقت آپ کے پاس اتنی ہی رقم تھی، لیکن آپ بذات خود اہم مصروفیات کی بنا پر ان کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ اس خط سے ظاہر ہے امام صاحب ابراہیم کے اعلانیہ طرفدار تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ابراہیم بھی بصرہ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس طرح یہ تحریک دم توڑ گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا۔ ان میں امام صاحب بھی تھے۔ منصور اس وقت کوفے سے کچھ میل دور ہاشمیہ کے مقام پر تھا۔ وہ سن 146 ہجری میں بغداد پہنچا۔ اس نے بغداد کو دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ بغداد پہنچتے ہی اس نے کوفے کے گورنر کو حکم بھیجا، کوفہ کے ان عالموں کو فوراً دربار میں بھیجا جائے۔ ابو حنیفہ، سفیان ثوری، شریک بن عبداللہ نخعی اور مصر بن قدام، یہ چاروں حضرات منصور کے سامنے لائے گئے تو اس نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم لوگوں کو ایک اچھے کام سے بلایا ہے، اس سے میری کوئی بری غرض نہیں۔ ان چاروں حضرات کو علم تھا کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور چاروں اس سے کسی نہ کسی طرح گلو خلاصی چاہتے تھے۔ ان چاروں میں سے مصر بن قدام نے سب سے پہلے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اپنے ساتھیوں کے درمیان سے اچانک نکل کر خلیفہ کے بالکل نزدیک جا پہنچے اور بے تکلفی کے انداز میں منصور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، فرمائیے آج کل جناب کا مزاج کیسا ہے؟ بندہ جب یہاں نہیں تھا تو اس وقت آپ کیسے رہے؟ اور آپ کے مویشیوں اور گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے پڑوس میں جو فلاں صاحب رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ آپ کے نوکر چاکر کیسے ہیں؟ اور سنا ہے کوفہ کی گلیوں کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب سارا دربار حیران و پریشان کہ یہ شخص خلیفہ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں مصر نے کہا، ارے ہاں، میں نے سنا ہے آپ مجھے قاضی مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ آخر دربار میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر انہیں خلیفہ کے پاس سے ہٹایا اور کچھ فاصلے پر لے گیا۔ سارا دربار اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس شخص کا دماغی توازن درست نہیں۔ خود منصور نے بھی یہی خیال قائم کیا اور انہیں بیوقوف آدمی خیال کرتے ہوئے باہر نکال دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کو یہ ترکیب امام ابو حنیفہ نے ہی سجھائی تھی اور انہوں نے آپ کی ترکیب پر عمل کیا۔ سفیان ثوری کے بارے میں لکھا ہے کہ جب سارا دربار مصر کی باتوں پر حیران تھے تو یہ چپکے سے دربار سے نکل گئے تھے۔ اس طرح ان کی بھی جان بچ گئی۔ اب خلیفہ کے سامنے صرف امام ابو حنیفہ اور قاضی شریک رہ گئے۔ منصور نے امام صاحب کو نزدیک بلایا اور پوچھا، میں آپ کو کوفے کا قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، میں عربی نہیں ہوں اور اہل عرب کو میری حکومت قبول نہیں ہوگی بلکہ ناگوار ہوگی۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ نے کچھ ایسے انداز میں دربار میں تقریر کی کہ منصور خاموش ہو گیا اور اس وقت یہ بلا ان کے سر سے ٹل گئی۔ قاضی شریک کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میرا دماغ کمزور ہے، حافظہ خراب ہے، اس لیے میں اس عہدے کا اہل نہیں۔ اس پر منصور نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو روزانہ روغن بادام میں فالودہ بنوا کر پلانے کا حکم دے دوں گا۔ آخر قاضی شریک نے اپنی شرائط پیش کی۔ منصور نے ان کو منظور کر لیا۔
इस वाक्य के बाद मंसूर इमाम अबू हनीफा को बार बार अपने दरबार में तलब करने लगा और हर मर्तबा काजी का ओहदा कबूल करने पर जोर देने लगा। आखिर उसने यहाँ तक किया कि एक हुक्मनामा इमाम साहब को भेज दिया। उसके अल्फाज ये थे, बसरा, कूफा और बगदाद और जो इलाके इन सूबों के तहत हैं उनका काजी तुम्हें बनाया गया है। दरअसल मंसूर किसी न किसी तरह इमाम साहब को घेरना चाहता था, अपनी दुश्मनी उनसे निकालना चाहता था, और वो दुश्मनी यही थी कि आपने उसके मुकाबले में इब्राहिम का साथ दिया था। ऐसे में एक दिन मंसूर के वजीर अब्दुल मलिक बिन हमीद आपके पास आए। ये इमाम साहब से बहुत अकीदत रखते थे। उन्होंने आकर कहा, खलीफा तो सिर्फ हीले बहाने की तलाश में है। अगर आपने उसकी बात न मानी तो वो आपके साथ वो सलूक करेगा कि हम उसके बारे में सोचकर ही कांप जाते हैं। इमाम साहब के नजदीक अब दो रास्ते थे, मंसूर की बात मान लेते और अपनी जिंदगी बचा लेते, या फिर उसकी बात को न मानकर अपनी जान से हाथ धो बैठते और अपने मकाम को हमेशा के लिए जिंदा कर जाते। आपके रोज रोज के इनकार से मंसूर तंग आ गया। आखिर उसने एक दिन आपको बुलाया और कहा, आपको ये ओहदा कबूल करना होगा। इमाम साहब ने फौरन कहा, मैं इसकी काबिलियत नहीं रखता। मंसूर ने यह सुनकर कहा, तुम झूठ कहते हो। इमाम साहब ने फरमाया, अगर मैं झूठा हूं तब तो इस ओहदे के वाकई काबिल नहीं। काजी के ओहदे पर किसी झूठे आदमी का क्या काम। आपका ये जवाब भी बिला दलील नहीं था, लेकिन मंसूर न माना। उसने कसम खाकर कहा, ये ओहदा तो तुम्हें कबूल करना ही होगा। इमाम साहब ने भी कसम खाकर कहा, हरगिज कबूल नहीं करूंगा। मंसूर का वजीर रबी चिल्ला उठा, अबू हनीफा, तुम खलीफा के मुकाबले में कसम खाते हो? उन्होंने फरमाया, हाँ मैं कसम खाता हूँ। आखिर मंसूर ने हुक्म दे दिया, इन्हें कैद में डाल दिया जाए। इमाम अबू हनीफा को कैद में डाल दिया गया। ऐसा सन 146 हिजरी में हुआ। कैद में डालने के बाद भी मंसूर का कलेजा ठंडा न हुआ। दूसरे ये कि वो उनकी तरफ से खतरा महसूस करता था, क्योंकि इस्लामी मुल्कों से हर तरफ से लोग मसाइल पूछने के लिए बगदाद का रुख करने लगे थे, आपके पास आने लगे थे। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब ये खबर मशहूर हुई कि इमाम साहब को मंसूर ने कैद में डाल दिया है, तो लोगों की उनसे मोहब्बत और बढ़ गई। बगदाद में आलिमों की जमात का शहर में बहुत असर था। ये जमात भी इमाम साहब की बहुत अकीदतमंद थी। इमाम मोहम्मद तो कैद की हालत में ही आपसे इल्म हासिल करते रहे। कैद की हालत में भी आपसे बार बार कहा गया कि ओहदा कबूल कर लो, मगर आप इनकार ही करते रहे। आप जवाब में कहते थे, काजी बनने के लिए ऐसे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारे खिलाफ भी फैसला करने की हिम्मत रखता हो। अगर तुम्हारे खिलाफ भी फैसला करने का मौका मेरे सामने आ गया तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं मौत को तो कबूल कर लूंगा, अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तारीखी रिवायात ये भी कहती हैं कि मंसूर ने इमाम साहब को कोड़े भी लगवाए। मंसूर ने जब देखा कि इमाम अबू हनीफा तो कैद में रहते हुए भी अपना काम कर रहे हैं और उसकी बात किसी तरह भी नहीं मान रहे, तो आखिर उसने आपको जहर देने का हुक्म दे दिया। आपको किसी खाने की चीज में जहर दे दिया गया। जो ही आपने जहर का असर महसूस किया, आप सजदे में गिर गए और उसी हालत में वफात पा गए। इमाम साहब की वफात की खबर बहुत तेजी से चारों तरफ फैल गई। सारा बगदाद उमड़ पड़ा। शहर के काजी हसन बिन अम्मारा थे। उन्होंने गुस्ल दिया। गुस्ल देते जाते थे और कहते जाते थे, वल्लाह आप अपने ज़माने के सबसे बड़े फ़कीह, बड़े आबिद, बड़े जाहिद थे। आप में तमाम खूबियाँ जमा थीं। अब आपका कोई जानशीन आपके मर्तबे को नहीं पहुंच सकेगा। गुस्ल देते देते लोग इस कसरत से जमा हो गए कि कमोबेश 50,000 का मजमा तो जरूर होगा। उस पर भी अनगिनत लोग आ रहे थे। आने वालों का तांता बंधा था। इस तरह 6 मरतबा नमाज जनाजा अदा की गई। असर के करीब आपको सुपुर्द खाक किया गया। इमाम साहब ने वसीयत की थी कि उन्हें खैजरान के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। उनके ख्याल में ये जगह गसब की हुई नहीं थी। आपकी वसीयत के मुताबिक खैजरान के मशरकी जानिब उनकी कब्र तैयार की गई। उस वक्त इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों में बड़े बड़े आइम्मा मौजूद थे। इनमें बास तो इमाम साहब के उस्ताद भी थे। सब ने उनकी वफात का बहुत असर लिया। इब्ने जुरेज मक्का में थे। उन्हें वफात की इत्तला मिली तो बोले, बहुत बड़ा आलिम जाता रहा। शोबा बिन हुज्जाज बसरा के इमाम थे। कूफा में आपके उस्ताद भी रहे थे। उन्हें खबर मिली तो बोल उठे, कूफा में अंधेरा हो गया। अब्दुल्लाह बिन मुबारक बगदाद आए तो इमाम साहब की कब्र पर जाकर कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। इब्राहिम नखई ने मरने के बाद अपना जानशीन छोड़ा। हम्माद बिन अबी सुलेमान ने मरने के बाद अपना जानशीन छोड़ा, मगर आपने रूए ज़मीन पर अपना जानशीन नहीं छोड़ा। यानी आप जैसा कोई आलिम आपके बाद न हुआ। ये कहा और फूट फूट कर रोए। एक मुद्दत तक लोग आपकी कब्र पर आते रहे। हर वक्त हुजूम रहता था और आज भी रहता है। खलीफा हारून रशीद ने एक मरतबा इमाम अबू यूसुफ से कहा,
امام ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا جہاں تک میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے، وہ نہایت پرہیزگار تھے، اکثر خاموش رہتے، سوچ اور فکر میں گم رہتے۔ کوئی شخص ان سے مسئلہ پوچھتا، انہیں معلوم ہوتا تو بتا دیتے، ورنہ خاموش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے، کسی سے حاجت کا اظہار نہ کرتے، اہل دنیا سے پرہیز کرتے تھے، دنیاوی شان و شوقت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے، جب بھی کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی سے کرتے، عالم بہت بڑے تھے اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں بھی سخی تھے۔ یہ باتیں سن کر ہارون رشید نے کہا صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں۔ امام صاحب بہت بڑے تاجر تھے، لاکھوں کا لین دین کرتے تھے، اکثر شہروں میں ملازم موجود تھے۔ دیانت کا حال یہ تھا کہ ناجائز طور پر ایک پیسہ بھی ان کے مال میں شامل نہ ہوا۔ امام صاحب کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے، ان میں سے 40 وہ ہیں جو فقہ کی تدوین میں آپ کے ساتھ شریک رہے۔ ان حضرات نے بھی امام صاحب کے ساتھ بہت اہم کام انجام دیے۔ یہ سب کے سب بلند مرتبہ لوگ تھے، مطلب یہ کہ جس شخص کے شاگرد اتنے بلند مرتبہ تھے وہ خود کس مرتبے کا عالم ہوگا۔ وکی بن جراح ایک مشہور محدث تھے۔ کسی نے ایک مسئلے کا ذکر ان سے کیا اور کہا ابو حنیفہ نے اس مسئلے پر غلطی کی۔ اس پر وکی بن جراح بولے ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ ابو یوسف اور ظفر قیاس میں، یحییٰ بن زائدہ، حفص بن غیاس، حبان اور مندل حدیث میں، محمد بن حسن اور قاسم بن مان لغت اور عربیت میں، داؤد طائی اور فضیل بن ایاز زہد اور تقوی میں بلند ترین مرتبے کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ایسے لوگ جس کے ساتھ ہوں وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے، اور اگر کرتا بھی تو یہ لوگ کیا اسے غلطی پر رہنے دیتے؟ جو لوگ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ بڑے بڑے ائمہ کے استاد تھے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے میں نے امام محمد سے ایک اونٹ پر لدے ہوئے علم جتنا علم حاصل کیا ہے۔ یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں۔ ان کی تمام عمر امام صاحب کی حمایت میں گزری۔ امام ابو یوسف اور امام محمد واقعی اس پائے کے عالم تھے کہ اگر یہ امام ابو حنیفہ سے الگ اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو امام مالک اور امام شافعی کی طرح لوگ ان کی بھی تقلید کرنے والے بن جاتے ہیں۔ قاضی حسن بن عمارہ نے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اپنے بعد ایسے شاگرد چھوڑے ہیں جو آپ کے علم کے خلف بن سکتے ہیں، مگر زہد اور تقوی میں اللہ کی توفیق ہی سے خلف بن سکتے ہیں۔ امام صاحب کی اولاد میں صرف حماد کا ذکر ملتا ہے، ان کا نام حماد امام صاحب نے اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے نام پر رکھا تھا۔ آپ کے یہ فرزند فقہ اور حدیث دونوں کے عالم تھے۔ ان کے بیٹے اسماعیل بن حماد خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں بصرہ کے قاضی تھے۔ امام صاحب کے بہت سے حکیمانہ قول کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں سے چند یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ علماء دین کے واقعات بیان کرنا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا میرے نزدیک بہت سی فقہی بحثوں سے بہتر ہے، کیونکہ ان کے قول اور ان کی مجلسیں ان کے اپنے آداب ہیں اور اخلاق ہیں۔ نمبر 2، کوئی شدید ضرورت پیش آئے تو پہلے اس کو پورا کر لو، اسے پورا کیے بغیر کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ ایسی حالت میں کھانا عقل میں فطور پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف کا طلبگار ہوگا وہ زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ جو شخص علم دین دنیا کے لیے حاصل کرے گا اس کی برکت سے محروم رہے گا، اور علم اس کے دل میں پختہ نہیں ہوگا، نہ اس سے کسی کو نفع پہنچے گا۔ سب سے بڑی عبادت اللہ پر ایمان اور سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ جو شخص فقہ کی سمجھ کے بغیر حدیث پڑھتا ہے وہ اس دوا فروش کی طرح ہے جو دوا تو فروخت کرتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کس مرض کے لیے ہے۔ یہ بات اسے طبیب بتاتا ہے۔ بالکل اسی طرح محدث حدیث جانتا ہے مگر وہ فقہ کا محتاج ہے۔ اگر علماء دین اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تو کون ہوگا؟ میں نے ابتدا میں گناہ کے کام ذلت اور رسوائی کے ڈر سے چھوڑے اور آخر میں یہ عمل دین اور دیانت بن گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں اور ان کے معاملات کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ جن باتوں کا مجھ سے سوال ہوگا مجھے ان کی فکر کرنی چاہیے۔ امام صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے، اور اس کی دین وسیع ہے جس کی امید کی جاتی ہے۔ تم جو کچھ دیتے ہو اس کو تمہارا احسان جتانا خراب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بلا احسان جتائے بلا کسی خرابی کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں، آمین۔